کہ جب ہمیں سبھی پتہ ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو پھر شاید ہم وہ قوم ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دنیا میں لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ شاید واحد قوم ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ پاکستان جس مقاصد اور مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج 76 سالوں کے بعد ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم نے عملی طور پر ان میں سے کسی ایک مقصد یا مقاصد کو نہ حاصل کیا، نہ اس پہ عمل کیا۔ اور اگر بات نیب کی ہو تو میں تو سمجھتا ہوں نیب اور اپنی بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں سے ڈر تو لگتا ہے لیکن چھپ چھپا کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کچھ بات دل کی کر لی جائے، کیونکہ لکھی ہوئی تقریر تو وہی ہے کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں نیب کو کہ ان کی عملی کوششوں سے بہت ترقی کر لی گئی ہے، سارے جرائم پیشہ افراد کو سزا دلوا دی گئی ہے، اور آج کے اس عالمی دن پر میں نیب اور اس کی تمام ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ نہیں، تالیاں نہ بجائیں، یہ لکھی ہوئی تقریر ہے۔ جاوید اکبر ریاض بھائی کی اگر ذاتی طور پہ بات کی جائے تو پورا شہر اور پورا صوبہ اور شاید پاکستان بھی اس بات کی مجھ سمیت گارنٹی دے سکتا ہے کہ ان کی فیملی اور یہ وہ خاندان ہے جسے ہم سبھی جانتے ہیں اس شہر میں، اور اچھائی اور سچائی کے نام سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جس ادارے میں بھیج دیے گئے ہیں اس میں کیا کر رہے ہیں؟ 1 سال تو ہو گیا، کوشش پوری کی ہوگی جس طرح ہم سب کر رہے ہیں۔ دل کی بات میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سبھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور سبھی اتنے پیارے پیارے لوگ جو یہاں موجود بھی ہیں، جس میں مولانا بشیر فاروقی صاحب کا نام لوں، سارم برنی صاحب کا نام لوں، فیصل اہدی صاحب کا نام لوں، اور ہمارے پاس بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ بیٹھی ہیں، ہمارے پاس بہروز سبزواری بیٹھے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میرا یہ وطن پاکستان نہ دنیا میں اپنا نام اور عزت اور مقام بنا پایا، نہ ہم اپنے آنے والی نسل کے سامنے سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات صحیح کہی کہ اب ہماری آنے والی نسل ہم سے زیادہ سمجھدار ہے اور ہم سے سوال کر رہی ہے کہ ہم کس نظام اور کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہاں یہ مثال ضرور دینا چاہوں گا کہ ہم جب کسی ملک روانہ ہوتے ہیں، یعنی مثال یہ لے لیں کہ ہم سعودی عرب جا رہے ہیں عمرے پہ، تو ہم وہاں کی کرنسی خریدتے ہیں، ریال خریدتے ہیں یا ڈالر خرید لیتے ہوں، یا کسی بھی ملک میں جائیں گے وہاں کی کرنسی خریدتے ہیں، لیکن ہم اتنے کم عقل ہیں کہ جہاں ساری زندگی گزارنی ہے، آخرت میں جہاں جانا ہے، وہاں کی کرنسی ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ کرنسی جسے ہم جمع کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کسوٹ رہے ہیں، یا ایک سے بڑھ کر ایک کی تلاش میں ہے، جہاں ہم سب نے جانا ہی ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، وہاں یہ کرنسی نہیں چلتی جسے ہم جمع کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہماری ریپوٹیشن ہے۔ آج ہمیں یہ سچ ماننا ہوگا کہ اس ریپوٹیشن کو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے خراب کیا۔ پاکستان سے باہر کوئی ہم پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کے اندر اوروں کو چھوڑے بیوی بھی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہی نہیں ہے۔ ہم جھوٹ، فریب اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم
فرد ہیں صرف، آج مان لیجئے ہم صرف اپنی اپنی ذات کا ایک ادارہ ہیں، ایک فرد ہیں، ہم قوم نہیں ہیں۔ اور ملک فرد واحدوں سے نہیں بلکہ قوم سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، قومیتوں میں بٹ چکے ہیں اور سیاست میں بٹ چکے ہیں۔ کرپشن تو ایک حصہ ہے اس چیز کا۔ اور جب یہاں آج ہمارے ڈپٹی چیئرمین نیب نے بڑے پیارے پیارے اشعار سنائے اور میں سوچ رہا تھا کہ بازی لے گئے ہیں، لیکن پھر میں نے کہا چلے میں بھی ہمت نہیں ہارتا، تو ایک شعر میں بھی یہاں کہہ دوں۔ اور یہ 76 سال کے بعد کسی نے اسی دن کے لیے کہا ہوگا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ سمت کا معلوم کرنا، سمت کے پیچھے چلنا بہت ضروری ہے۔ اور 76 سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ یہاں وہی آئیں گے جو ایک باری لگا کے جا چکے ہیں، اور بار بار وہی آئیں گے، اور یہ نظام ایسا ہے کہ مجبوراً ہمیں انہی کو لانا پڑے گا۔ ہمیں کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں پھر ایک بار 1 اور 2 بلین ڈالر IMF سے مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اگر یہ میرا وطن ہے تو نہ پھیلائے۔ اگر ہم ایک مسافر ہیں، ایک ہجوم ہے، اور آزادی لینے کے بعد ایک قوم نہیں بن سکے، اور ایک ہجوم کی شکل ہے، اور ہجوم ہمیشہ چیزوں کو لوٹتا ہے، اور ہم شاید ایک ہجوم کی صورت میں اس پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم سبھی ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت گلدستہ ہیں۔ ہمارے پاس کراچی یونیورسٹی کے خالد عراقی صاحب بیٹھے ہیں، بے داغ شخصیت ہیں۔ مطلب میں اگر داغ تلاش کروں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے سوا سبھی اچھے ملے۔ تو جب اتنے اچھے لوگ اس وطن میں ہیں، اس شہر میں ہیں، تو میرا یہ سوال ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی کہ پھر ہم کامیاب ترین کیوں نہیں ہیں؟ کیوں میرا وطن کامیاب نہیں ہے؟ آج سے کئی سال پہلے ایک ایئر لائن جس کا نام ایمریٹس ہے، آج بھی اس کے بورڈنگ کارڈ پر اس کی فلائٹ نمبر سے پہلے EK لکھا ہوا ہے۔ E سے ایمریٹس اور K سے کراچی۔ پہلی فلائٹ کراچی کی، پہلا پائلٹ PIA کا، سارے انجینئرز، اور اس ایئر لائن کو جو سیٹ اپ کر کے دیا وہ PIA نے کیا۔ آج اس ایئر لائن کا اینول پروفٹ $3 بلین ہے، اور میری اس PIA کا شاید $3 بلین اب تک کا لاس ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم آج خسارے میں کیوں ہیں؟ آج صاحب اختیار، صاحب ثروت، صاحب اختیار بیٹھے ہیں، صاحب ثروت ہمارے آصف سمسم بیٹھے ہیں، جو الحمدللہ اللہ نے ان کو آباد کا چیئرمین بنایا، لیکن صاحب ثروت ہیں، سبھی تو بیٹھے ہیں۔ تو پھر کیوں میرا یہ وطن، میرا یہ شہر اور میرا یہ صوبہ کرپشن کا شکار ہے، سسٹم کی نظر ہے، اور چلتا چلا جا رہا ہے، سسٹم کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے؟ لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں اس سب چیزوں کو روکنا ہے، اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ سب چیزیں اسی طرح سے جس طرح مٹھی سے ریت نکل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور یہ جتنی باتیں آج ہمارے سب دوستوں نے کی ہیں، اس میں یہی ایک چیز ہو سکتی ہے، اور اسے کسی شاعر نے خوب کہا کہ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ ہم سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔
تو آج ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ جو ستم کر رہا ہے ہم پہ، اسے اور اس کی نظر سے نظر ملا کے جینا ہے. ہمیں ڈرنا نہیں ہے ان سے. اور اگر پھر یہ بھی کسی نے ساتھ ہی کہا کہ ایک رات کم جیے تو پھر کم ہی صحیح، ڈرنا کس بات کا ہے؟ شاید اچھی پوسٹنگ سے ہٹ جائیں گے، شاید چینج کر دیے جائیں گے، شاید یہ خبر آئے گی کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. جیسے میرے بھائی جاوید اکبر ریاض کو ہر 1 مہینے کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ اب ہٹا رہے ہیں، کیونکہ جب اچھا کام کرتے ہیں تو یہی میسج آتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اب ہٹانا ہے تو ہٹا لو. اور بشیر فاروقی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں ہر 3 مہینے بعد میسج آتا ہے کہ ہٹا رہے ہیں. اور میں پھر ان سے پوچھتا ہوں قصور کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی بات نہیں کرتا، یہ تو مخالفت کی بات کرتا ہے، کھلے عام چیلنج کر رہا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے، اور اس منصب پر بیٹھ کر میں نے یہ دیکھ لیا کہ منصب، عزت، ذلت صرف میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. ہر ایک کا ایمان ہے، لیکن یقین بڑا ضروری ہے. اگر یقین کر لیں گے، آج آپ یقین جانیے جتنے آفیسرز یہاں بیٹھے ہیں، مجھے وہ ایس بی سی کے ڈی جی سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، ہونا سب سے آگے چاہیے تھا ان کو. اصل میں صرف ایمان نہیں چلے گا، ہمیں یقین کرنا ہے. اور اس بات پر یقین کرنا ہے کہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کیونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ اور مجھ سے جس منصب پر ہمیں بٹھایا گیا ہے اس کا سوال ضرور کریں گے. اور نہ آپ کے بیوی بچے اس دن آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ آپ کے وہ آفیسرز، نہ وہ حکمران جو آپ کو غلط احکامات دیتے ہیں. حساب سارا آپ نے دینا ہے. اور ڈر نکال دیں، اور ڈر اور خوف سے جب بالا تر ہوں گے تو ایمان یقین میں بدل جائے گا. اور کر کے دیکھ لیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا مقدر لکھ کر بھیجا گیا. میں یا میری فیملی کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ میں اس منصب پر گورنر بن جاؤں گا، لیکن جب اللہ کی ذات نے لکھا ہو تو اسباب بن ہی جاتے ہیں. یہ میرے بھائی میجر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان سے میرا بہت پرانا دیرینہ تعلق ہے. یہ تو فوج میں تھے، ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ یہ نیب میں جائیں گے اور پھر نیب کے ہی ہو جائیں گے. تو ساری چیزیں مقدر کا حصہ ہیں، لیکن ہماری ایمان کی کمزوری ہمیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. حالانکہ جو پیسہ آپ کو ملا ہے یا ملے گا وہ مقدر کا لکھا ہوا پیسہ ہے، صرف ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. دیکھیں 76 سال گزر گئے، ہم آج تک، بلکہ میں کسی شاعر کی الفاظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، جب تارا ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں، حالانکہ تارا ٹوٹ کے نیچے آیا ہے. ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں 76 سالوں سے کھڑے ہیں. ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ 76 سالوں میں نہیں بڑھے، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اپنے ساتھ کے لوگوں کو دیکھ لیں، اگر ہمیں تھوڑا سا احساس ہو. ملیشیا، ترکیہ، یو اے ای، مسقط، بحرین، قطر، ان سب نے ہمارے سامنے ترقی کی ہے. میں یو ایس اور یو کے کی بات نہیں کرتا. تھائی لینڈ دیکھ لیں، آپ فلپائن دیکھ لیں، 20 سال 30 سال پہلے آپ میں سے جو گیا ہو ان کے ایئرپورٹس دیکھ لیں، ان کے روڈز دیکھ لیں، ان کے لوگ دیکھ لیں. اور آج ہم جب دبئی میں بھی اترتے ہیں تو سر اوپر اٹھا کر دیکھتے ہیں. تو یہ فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم میں. اور ہم نے کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے. بہترین افواج پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فوج جہاں کسی کا بیٹا شہید ہو کر آئے تو ماں باپ روتے نہیں ہیں، فخر سے سر بلند کرتے ہیں. ہماری جتنی فورسز ہیں، ایئر فورس، نیوی، پولیس،
میں یہاں آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے لسٹ مانگوں تو طویل ہوگی ان کے اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں شہادتوں کی، لیکن ساری شہادتوں، سارے جذبوں اور ساری چیزوں کا آخر یہ ہے کہ ہم 1 اور 2 بلین مانگ رہے ہیں، اور اس ایگریمنٹ پہ کتنے شامیانے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ IMF نے ہمیں پھر ایک موقع دیا ہے کہ لے جاؤ یہ پیسے، اور کسی نے کہا تھا ہمارے کہ کھا پی لیں، لوٹ لیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایسا ہی چلتا رہے، اور پھر کوئی اور یہاں بات کر رہا ہو اور یہ وطن پاکستان اسی طرح سے رسوا ہو رہا ہو، اور یا ہم یہ عزم کر لیں آج اتنی پیاری پیاری خوبصورت باتیں ہوئیں تو عہد کر لیں، اور اس پر بھی اس آخری شعر کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جاوید بھائی، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، یہ میں بشیر فاروقی صاحب کی نظر کر رہا ہوں، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ اور ایک شعر IMF کی نظر کر دیتا ہوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، آئی جی صاحب، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سے نہیں نیب سے ہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں جاوید اکبر ریاض صاحب کو ایک بار پھر